گل پلازا میں 5ویں روز بھی ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری. مرنے والوں کی تعداد 28 ہو گئی. ملبے سے نکلنے والے 17 افراد کی شناخت باقی. 11 افراد کی شناخت مکمل ہو گئی. 85 افراد تاحال لاپتہ, جن میں کچھ نام ڈبل ہونے کی وجہ سے جان جاری ہے. 39 لاپتہ افراد کی لوکیشن معلوم ہے مگر عمارت کے کچھ حصوں تک رسائی ممکن نہیں. ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کوسو نے کہا کہ عمارت کے گرے ہوئے حصے سے ملبہ ہٹانے میں مشین اور دستی کام جاری ہے. دھواں اور گرمائش کے باعث کولنگ کی جا رہی ہے. رمپا پلازا کو عارضی طور پر بند کر کے ایس بی اے سے نقشے اور دیگر ریکارڈ طلب کر لیے گئے ہیں. کراچی میں گل پلازا کی آتش زدگی سے متصل عمارت رمپا پلازا کے ستون متاثر ہو گئے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کو غیر محفوظ عمارت قرار دے دیا. تیسرے درجے کی آتش زدگی سے عمارت کی ساخت کو شدید نقصان پہنچا. رمپا پلازا کے خطرناک حصوں کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی گئی. رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نوٹس جاری. ایس بی سی حکام نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت سرگرمیوں پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. سانحہ گل پلازا کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکشن میں آ گئی. شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا. بلڈنگ کنٹرول نے چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جو فائر سیفٹی آڈٹ کیا اس پر عمل درآمد کروائیں. ایس بی سی حکام کا مراسلہ جاری. کہا شہر کے مفاد میں ہے فوراً یہ اقدامات کیے جائیں. آج ضلع جنوبی اور شیکی کی 6 مختلف بلڈنگ کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں تمام بلڈنگ مالکان سے درخواست کرتا ہوں کہ فائر سیفٹی کو یقینی بنائیں. گورنر سندھ کامران ٹھسوری سے کراچی چیمبر کے جاوید بلوانی اور گل پلازا کے صدر تنویر پاستہ کے وفد کے ہمراہ ملاقات. تنویر پاستہ نے گل پلازا سانحہ میں بر وقت ریسکیو آپریشن اور مؤثر اقدامات پر گورنر سندھ کی تعریف کی. متاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں دی گئی تجاویز پر تنویر پاستہ نے اصولی طور پر رضامندی ظاہر کی. ملاقات میں رکن قومی اسمبلی ارشد وہرا اور رکن سندھ اسمبلی طہا بھی موجود تھے. ملاقات کا مقصد گل پلازا متاثرین کی بحالی اور مستقبل میں بہتر اقدامات کے لیے تعاون کو یقینی بنانا تھا. کراچی گل پلازا آتش زدگی پر سعودی عرب کا اظہار افسوس. واقعے میں 27 افراد کی ہلاکت پر سعودی وزارت خارجہ کی تعزیت. سعودی عرب کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. شاہ سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس. غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کا خیر مقدم. پاکستان سعودی عرب بجلی تعاون کی مفاہمتی یادداشت منظور. مفاہمت کا مقصد توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینا اور دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ڈیوس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے. ڈیوس میں وزیر اعظم کا مصروف شیڈول. اجلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع. وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بدھ کو ملاقات ہو سکتی ہے. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کے اہم مسائل پر بات چیت کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف عالمی مالیاتی ادارے کی ایم ڈی سے بھی اہم ملاقات کریں گے. ڈیوس میں ہونے والے اجلاس میں دیگر عالمی رہنماؤں سے تعلقات مضبوط بنانے کے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا این آئی سی وی ڈی کی قانونی حیثیت بحال کرنے اور مفت علاج جاری رکھنے کا فیصلہ. این آئی سی وی ڈی کے آپریشن امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ ان ایڈ کی منظوری. اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے 3.5 ارب روپے اضافی گرانٹ کی فوری ضرورت ہے. این آئی سی وی ڈی کو مجموعی طور پر 4.6 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. این آئی سی وی ڈی دنیا کا سب سے بڑا پرائمری اینجیوپلاسٹی سینٹر قرار ہے. وزیر سندھ نے کہا کہ لانڈی میں 1200 بستروں پر مشتمل کارڈیک انسٹیٹیوٹ دنیا کا سب سے بڑا دل کا اسپتال ہوگا. پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش سے متعلق نیا نوٹم جاری کر دیا. بھارتی طیاروں پر پابندی 24 فروری صبح 5 بجے تک برقرار رہے گی. بندش کا اطلاق بھارتی ایئر لائنز کے زیر ملکیت طیاروں پر ہوگا. سخت موسمی حالات کے باوجود این ایل سی ملک میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں سرگرم. درہ خنجراب کے راستے ہمہ موسمی قومی تجارت دوسرے سال بھی بلا تعطل جاری. سوست ڈرائی پورٹ شدید برفباری اور موسم کے باوجود مکمل فعال. جدید انفراسٹرکچر کے ذریعے سال بھر تجارت ممکن. تجارتی رفتار بڑھانے کے لیے جدید سیکنرز کا نصب وزن کے کانٹوں کی تنصیب اور گوداموں میں توسیع کی گئی. دسمبر میں 12,000 میٹرک ٹن اور جنوری 2026 کے 2 ہفتوں میں 4,860 میٹرک ٹن سے زائد درآمدی اور برآمدی کنٹینرز کی کلیئرنس. 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 22 تا 24 جنوری کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی. نمائش میں 25,000 سے زائد تجارتی وفود شامل. بلڈرز، ڈیولپرز، کانٹریکٹرز اور انجینئرز شرکت کریں گے. بلڈنگ
میٹیریلز اسٹیل، ماربل، سیمنٹ، کیمیکلز اور جدید میکینیکل اور الیکٹریکل سولوشنز پیش کیے جائیں گے۔ 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس پر اپ ٹیک کنونشن میں اسمارٹ سٹیز، ڈیجیٹل کنسٹرکشن اور گرین بلڈنگز پر مباحثے۔ کراچی کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں اپنے ریسرچ اور انویشن منصوبے نمائش میں پیش کریں گی۔ SIFC کی معاونت صنعتی شعبے کو جدید رفتار دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے سپارکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ چیئرمین سپارکو یوسف خان اور اعلیٰ سطحی افسران نے وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ نئی بندرگاہوں کے ممکنہ مقامات کا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے جائزہ لیا گیا۔ سیٹلائٹ اور AI کے ذریعے سمندری ریلیف اور ریسکیو منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ سپارکو کی جدید ٹیکنالوجی سے بندرگاہوں کی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی آسان ہوگی۔ غزہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنا کام جاری رکھنے دینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدہ صدارت کو 1 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس۔ کہا، نیٹو کے لیے جتنا کام میں نے کیا کسی اور صدر نے نہیں کیا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو نیٹو آج موجود ہی نہ ہوتا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ شاہ بحرین حماد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے امریکہ کی دعوت کی منظوری دے دی۔ بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کا عکاس ہے۔ امریکی فوج نے کیریبین میں وینزویلا کے تیل سے منسلک ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی فوجی دستوں نے منگل کو وینزویلا کے تیل سے منسلک 7واں جہاز قبضے میں لیا۔ موٹر ویسل ساگٹا بغیر مسامت امریکی تحویل میں لے لیا گیا۔ وینزویلا کے تیل پر کنٹرول کی امریکی کوششیں تیز، ٹرمپ دور کی پالیسیوں کا تسلسل قرار۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بلائے خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لیہ میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارش کا امکان۔ دریائے کابل میں طوفانی کا خدشہ، فلیش فلڈ وارننگ جاری۔ کراچی اور لاہور میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کا امکان۔ PSL 11 کی پلیئرز آکشن سے پہلے لوکل کھلاڑیوں کی ممکنہ نئی کیٹیگریز کی فہرست سامنے آ گئی۔ شاداب خان، حماد وسیم اور نسیم شاہ پلیٹینیم میں برقرار۔ حسن علی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں شامل۔ عباس آفریدی تنزلی کا شکار۔ سلمان علی آغا اور محمد نواز کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں ترقی۔ اعظم خان ڈائمنڈ سے گولڈ کیٹیگری میں منتقل۔